السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الواقعہ لا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الطارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان بالکتب میں سابقہ کتب کے بعد آخری کتاب الہامی قرآن مجید خدا کی کتاب اور اس کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ اس کے مضامین کو ہم تھوڑا تھوڑا بیان کر رہے تھے اور اس میں سائنس بہت بڑی حقیقت ہے جو اس کے اندر بیان ہوئی ہے، اور خدا پاک اس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم عنقریب ہم تم کو اپنی کائنات کی نشانیاں اور تمہارے خود اپنے وجود کے اندر نشانیاں دکھائیں گے کہ تم پکار اٹھو گے کہ بے شک اے خدا تو ہر چیز پہ خود نگران اور نگہبان اور شاہد ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج کا ہم یہ سائنس اور قرآن کے مضامین کو دوسرا ولاگ کر رہے ہیں، اور اس میں یہاں سورۃ تبارک کی ایک آیت پڑھی ہے کہ وہی خدا ہے جس نے آسمان کو تہ بتہ پیدا کیا، اور تمہاری نگاہ اگر دوڑاؤ تو ناکام لوٹے گی، دوبارہ جستجو کر کے لگاؤ تو پھر بھی ناکام آئے گی اور اس کو کوئی نقص اس میں نظر نہیں آئے گا۔ دنیا نے 4 ارب ڈالر کی، یورپی ممالک نے جیمز ویبز سپیس ٹیلیسکوپ بنائی ہے، اور اس نے بلینز اینڈ بلینز لائٹ ایئر کے فاصلوں کو نزدیک کر کے دکھا دیا ہے۔ بہت سارے شواہد جو کل تک صرف ظن تھے آج ان کی تصویریں سامنے آ چکی ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا اور سائنس کے حوالے سے بہت زیادہ بلیک ہول کا تذکرہ آ رہا ہے، اور یہ ایسٹرونومی کی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کل تک کچھ خاص معلومات نہیں تھیں، لیکن اب اتنی بڑی ہیبت ناک دوربین نے وہ نظارے دکھا دی ہیں کہ ایسا غار ہے یا ایسا بلیک ہول ہے کہ جس کے اندر کہکشائیں جن کے اندر اربوں سورج ہیں وہ ایک دم اس کے اندر آتے ہیں اور کہیں غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کا یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کہاں گئی، اور وہ کھینچ کر روشنی کو بھی باہر نہیں نکلنے دیتی۔ وہ ایسے غار ہیں، اور سورۃ واقعہ کی آیت 75 اور 76 کو قرآن نے اسی سلسلے میں بیان کیا ہے کہ جس کو علامہ طنطاوی مصر کے عالم اور ڈاکٹر اسرار احمد، وہ علماء جو سائنس کی درک رکھتے ہیں، وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ خدا کہتا ہے ہمارے نظریات ہیں وہ نہیں، بلکہ قسم اٹھاتا ہوں میں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، اگر تم سمجھ سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اور یہ وہ خاص چیز ہے کہ جس کے بارے میں ابھی تک علماء کو اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں مل سکی ہے۔ اور سورۃ مومنون کی جو آیت پڑھی ہے کہ ہم نے آسمان کو تہ بتہ اوپر نیچے طباقہ، طبق ایک طبق پہ دوسرا طبق پہ تیسرا، اور 7 سبع سماوات، 7 آسمانوں کا تذکرہ اوپر نیچے، 7 آسمانوں کا تذکرہ سائنس کو پہنچنے میں 10 سال لگیں گے، لیکن حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج مبارکہ کے بارے میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 1.25 سال پہلے اللہ کی مہربانی اور اللہ کی مشیت سے وہ برق نامی دابہ پہ بیٹھ کر حضرت جبرائیل کے ساتھ 7 آسمانوں کو پار کر گئے تھے
کہ ایک آسمان آتا، پھر دوسرا آسمان آتا، اس کا دروازہ کھولا جاتا اور ان کے نگران پوچھتے آپ کون؟ حضرت جبرائیل فرماتے میں جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون؟ آپ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہو کہ بلائے گئے ہو؟ جی بلائے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں مرحبا مرحبا۔ یوں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، ساتویں آسمان کو بھی پار کیا۔ یہ حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ سائنس ابھی پہلے آسمان کے تذکروں میں بھی کھوئی ہوئی ہے، اور اس میں گلیکسیز اور کہکشاؤں کے تذکرے ہیں۔ اور ایک اور آیت ہم نے پڑھی تھی قسم آسمان کی اور طارق ستارے کی، اور وہ طارق وہ ستارہ ہے کہ جو کائنات کے اندر باقاعدہ ناکنگ سٹار ہے، اور اس کی آواز زور زور کی بج رہی ہے جیسا کہ وہ کسی گیٹ کو پیٹ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کائنات کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ تھرلنگ کر رہا ہے۔ یہ کچھ ماہرین فلکیات نے اس کو بیان کیا ہے۔ ان کو دیکھ کر بندے کو، جو سائنس جانتے ہو ان کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ خدا نے کیسے کیسے شواہد کو 1400 سال پہلے بیان کیا تھا، اور آج سائنس وہاں تک تقریباً پہنچ چکی ہے۔ کچھ فاصلے ابھی باقی ہیں، لیکن بہت کچھ اس نے بیان کر دیا ہے۔ اور لیکن یہ واقعات اور یہ معاملات اور یہ حقائق قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ وہ زمانہ اتنا کھل جائے گا کہ ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔